ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ فائنلی وہ مرحلہ آ ہی گیا جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ ہاں جی، یعنی کہ سنبل کا پول کھل ہی گیا، اور کھولا بھی کس نے؟ مسکان کے بہت ہی لونگ اور کیئرنگ شوہر زاویار نے۔ اس نے اپنی زبان بند نہیں رکھی، نہ ہی وہ اپنی امی کے کہنے پر آیا، بلکہ اس نے فوراً رضا کو کال کر دی کہ رضا، جب تم نے اپنی زندگی سے مسکان کو نکال ہی دیا ہے اور بخوشی تم اپنا گھر بھی دوبارہ بسا چکے ہو، تو تم اس بیچاری میری پیاری بیوی کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑے ہو؟ کبھی تم اس کا پیچھا کرتے کرتے اسے مال میں تنگ کرتے ہو، کبھی میرے گھر آ جاتے ہو، کبھی کالز پہ مسلسل نمبر چینج کر کے اس کو ہراساں کرتے ہو، اور اب جب کچھ اور نہیں بن پڑا تو تم نے اپنی بیوی کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ رضا تو بہت حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا کب ہوا؟ میں تو سنبل کو مسکان کے سائے سے بھی دور رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی پریشانی میں وہ زاویار سے پوچھ بیٹھتا ہے کہ آخر سنبل کا اس سب میں کیا رول ہے؟ ٹھیک ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں نے تم سے معافی بھی مانگی، کیونکہ میں ابھی تک بھی اپنے دل سے مسکان کو نکال نہیں پایا ہوں، اور میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ صرف ایک غلطی نہیں تھی جو میں نے مسکان جیسی لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالا، اور اس کو سب کے سامنے رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑا، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ لیکن سنبل کہاں سے آ گئی؟ تو زاویار اس کو اپنی ماں کی کہی ہوئی ایک ایک بات بتاتا ہے کہ کس طرح سے دھونس جما کر سنبل اس کے گھر آ گئی، جبکہ اس وقت زاویار گھر پہ نہیں تھا اور صرف اس کی ماں اور بیوی یعنی کہ مسکان ہی گھر پر تھے، اور اندر آتے ہی اس نے شور شرابہ ڈال دیا کہ مسکان نے ابھی تک بھی تم سے یعنی اپنے پہلے شوہر سے تعلق ختم نہیں کیا، بلکہ مسلسل اس سے کالز پر رابطے میں ہے اور اس کو گھر بھی بلاتی ہے اور باہر بھی میل ملاقات ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے میری ماں نے کچھ نہیں سنی اور میری بیگم کو گھر سے نکال باہر کیا ہے، اور میں سخت شرمندہ ہوں رضا، یہ سب کچھ صرف تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے اچھا میرے احسان کا بدلہ دیا۔ تو دوستو، فائنلی رضا وہی سٹیپ لیتا ہے جس کا تھا ہم سب کو انتظار۔ وہ فوراً سنبل کو کال کرتا ہے، کیونکہ گھر تو وہ اس کو نظر ہی نہیں آتی۔ سنبل بھی یہ سارا بکھیڑا کھڑا کر کے جا کر اپنی ماں کے گھر چوہے کی طرح بل میں چھپ گئی ہے۔ رضا اس کو وارننگ دیتا ہے کہ فوراً سے پہلے گھر واپس آؤ اور مجھے سب حقیقت بتاؤ کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، جبکہ مسکان تو مجھ سے بات تک نہیں کرتی اور تم اتنے غلط الزامات اس پر لگائی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے سنبل کہ تم نے پہلے بھی مجھ سے بہت کچھ چھپایا ہے، تم ایک جھوٹی لڑکی ہو۔ تم آؤ اور اب میں تمہیں سب کے سامنے لا کھڑا کروں گا اور سب تمہاری حقیقت مجھے بتائیں گے۔ سنبل بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی اب میں کیا کروں؟ اس کی ماں بھی اس کو ڈانٹتی ہیں کہ سنبل، میں نے تمہیں اتنا منع کیا تھا کہ اگر تمہیں رضا جیسے شوہر کا ساتھ نصیب ہو ہی گیا ہے تو تم گڑے مردے مت اکاڑو، لالچ میں مت پڑو اور صرف ایک اچھی گھرستن اور اچھی بیوی بننے کی کوشش کرو، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی، تو اب تو تمہیں اپنے کرنے کی بھرنی پڑے گی ہی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دوستوں کہ کس طرح سے علی اپنی ماں کے سامنے لڑائی کر رہا ہے کہ خوشبو بھی میری کوئی بڑی پسندیدہ نہیں ہے، میں تو پچھتا رہا ہوں اور مجھے شدید افسوس ہے کہ کاش اس مدیحہ کو اس کے گھر والے قبول کرتے اور اس کے حصے کی جائیداد اس کو دیتے، تو آج میں وہ سب خواب اپنے پورے کر لیتا جس کی بیس پر میں نے مدیحہ سے شادی کی تھی، جبکہ مدیحہ بھی مجھے کچھ خاص پسند تو کبھی سے بھی نہیں تھی۔ اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہیں کہ خوشبو اچھی لڑکی ہے، گھر سنبھالنے والی ہے، وہ آ کر ہمارا گھر سنبھال لے گی، اور ساتھ وہ جہیز میں اتنا کچھ تو لا رہی ہے۔ مدیحہ یہ سب سن کر بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کو اب اپنی ہر غلطی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح اس نے اپنے محبت کرنے والے ماں باپ کا سر نیچے کر دیا، بلکہ اس کی ماں تو اس کے اس کرنے کی وجہ سے اس دنیا سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی عزت دار خاتون تھی اور بہت ہی زیادہ اس کو سمجھتی تھی کہ کس عجیب و غریب اور بے ایمان لڑکے سے وہ شادی کرنے چلی ہے۔ لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، اب تو علی نام کی مہر اس کے نام کے ساتھ لگ چکی تھی اور طلاق لینا وہ چاہتی نہیں تھی۔ وہ جا کر دوبارہ علی کی منتیں کرتی ہے کہ علی، تمہیں تو مجھ سے محبت تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ تم صرف دولت کے پیچھے مجھ سے شادی کر رہے ہو۔ ایک دفعہ اپنی انٹینشنز کلیئر کرتے تو میں بھی اسی طریقے سے اپنے ماں باپ سے پوچھتی کہ وہ مجھے میری جائیداد میں حصہ دیں گے بھی یا نہیں دیں گے، پھر ہی میں تمہارے ساتھ چلتی۔ رات کے اندھیرے پر میں نے تو کالک مل دی اپنی سفید چادر پر، اور اب تم بھی بہت زیادہ لالچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو۔ تو علی، ایسا تو میں تمہیں کرنے نہیں دوں گی، تم دیکھنا اپنی اس جرم کا خمیازہ تو تم بھی ضرور بھگتو گے جس طرح سے میں بھگت رہی ہوں۔ علی اس کو ہمیشہ کی طرح مار پیٹ کرتا ہے اور سائڈ پر بٹھا دیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں دوستوں کے غصے میں لیلا بیگم تو زاویار کے پیچھے پڑ گئی ہیں کہ تم فوراً سے پہلے واپس آؤ گے اور تم بالکل بھی مسکان سے نہیں ملو گے۔
اور میری حکم عدولی بھی تم نہیں کرو گے۔ آخر تم وہاں پر کیوں چلے گئے ہو؟ تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ نہیں ہے اور تمہیں کل کی آئی ہوئی اس لڑکی پر بھروسہ ہے؟ جس پر زاویار ان کو کہتا ہے کہ امی یہی تو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس وقت ہی تو سب سے زیادہ مسکان کو میری ضرورت ہے اور میں ایسے وقت میں اس کو تنہا چھوڑ آؤں، ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہی سوچ کر جب وہ مسکان کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے گھر والے اس کو مسکان کے پاس بھیج دیتے ہیں جہاں وہ روم میں بیٹھی بہت رو رہی ہوتی ہے۔ تو زاویار اس کو کہتا ہے کہ تم اتنی جلدی مجھ سے بدگمان اور مایوس ہو گئی، یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا؟ مسکان روتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کی امی تو یہی چاہتی ہیں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، آخر آپ کب تک ان کی بات نہیں مانیں گے؟ آخر تو میرا گھر ہی دوبارہ ٹوٹے گا، میری قسمت ہی شاید ایسی ہے۔ لیکن دوستو زاویار اس کو پوری تسلی دلائے گا کہ میں نے کوئی گڈے گڈیا کا کھیل نہیں کھیلا، بلکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے کوئی ہمدردی میں تم سے شادی نہیں کی، اور تم ایک مکمل لڑکی ہو اور بہت آئیڈیل ہو جس کو پا کر کوئی بھی لڑکا اپنی قسمت پہ نازاں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تو رضا ابھی تک تمہیں نہیں نکال پایا ہے اپنے دل سے، حالانکہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ وہ اب تمہیں بھلا کر اپنی بیوی کے ساتھ خوشی کی زندگی گزارے تاکہ وہ بھی ہمارا پیچھا چھوڑ دے اور ہم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ جلد ہی میری ماں بھی بہت دل سے تمہیں قبول کر لیں گی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ ویسے بھی جلد ہی اب تو دادو بھی واپس آ جائیں گی اور وہ تو اس گھر میں ویسے ہی تمہیں سب سے زیادہ پسند کرتی ہیں۔ دوسری طرف دوستو خوشبو بھی ذلیل کی وہ مدیحہ کو فون کر کے کہتی ہے کہ بس تمہارا شوہر اب کچھ ہی دنوں میں میرا شوہر ہونے والا ہے اور تم تو طلاق کا دھبا لے کر یہاں سے جاؤ گی کہیں بھی، اس گھر کو تو تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا کیونکہ میں تو تمہیں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ پہلے بھی تم ہی میرے اور علی کے درمیان میں آ گئی تھی، ورنہ علی تو تم سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ہی اس کی بچپن کی منگیتر تھی اور میں اس کو بہت محبت کرتی ہوں۔ مدیحہ کے پاس دوستوں رونے کے علاوہ اس وقت کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے۔ ادھر مسکان کا بھائی یعنی اشر بہت زیادہ پریشان ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ جب بھی میری بہن مسکان کی زندگی میں خوشیاں آنے لگتی ہیں تو کوئی نہ کوئی کالا اندھیرا بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے جو میری بہن کی خوشیوں کو گرہن لگا دیتا ہے۔ پہلے رضا کے ساتھ بھی اس نے خوشی خوشی نکاح کیا تھا، لیکن کس طرح سے بدگمانی میں اتنا اندھا ہو گیا رضا کہ اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اسے طلاق دے دی، اور اب اگر زاویار نے بھی اپنی ماں اور سنبل کی باتوں پر یقین کر لیا تو کیا ہوگا؟ لیکن دوستو کیا لگتا ہے آپ کو کہ سنبل کی حقیقت اب فائنلی سامنے آ جائے گی اور مسکان کے ساتھ ساتھ اشر کا کیریکٹر بھی دھل جائے گا، یا پھر کوئی دوبارہ چال چلے گی سنبل رضا کے سامنے اور مسکان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گی؟ کہانی کافی دلچسپ موڑ اختیار کر گئی ہے اور زیادہ حصہ بچا نہیں ہے، اس لیے ڈرامہ سیریل سزاوار کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔